بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ کے شہر کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر لیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اور ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے۔ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم لوگ وہیں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کعبہ شریف پہنچیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگیں گے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے ان سے بڑے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے۔ ہم سب نے ان خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آ جاتا ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو نا، اگر لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنے بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کی محبت میں آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ کل ملا کر کوئی 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے تو اسی وقت تک مکہ کے لوگوں کو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ وہ دیوار کو مکہ کی پکڑ کر رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا۔ تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بوڑھے، بچے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے
اور کہنے لگے، اے ابو طالب، بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے مکہ کی دیوار کو پکڑ لیا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، تپنے والی دھوپ کی وجہ سے کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں۔ وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ کی وجہ سے سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے تھے اور چکر کھا کر گرنے والے ہو چکے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر ابو طالب کے کپڑا پکڑا، اور طالب نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو ان کا بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب نے کہا، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے نہیں پانی دیا، تو تم 9 سال کے ہو تو اوپر والے سے پانی کیسے مانگو گے؟ اور کیا تمہارے کہنے پر پانی برسا دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کا کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پیچھے سے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، مت ایسے کرو، پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ جو آپ کو آ رہا ہے اس کو صاف کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ صاف کیا اور ابو طالب کو اپنے بھتیجے پہ بہت پیار آیا اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہہ نہیں والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے یہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں تھا؟ تو تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے کہ 9 سال کا بچہ اگر یہاں پر کھڑا رہے گا اور ہم پیچھے چلے گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی
اور انہوں نے پیچھے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو وہ لوگوں نے پہلے ہی تھک ہار چکے تھے۔ ان میں سے 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے، انہوں نے اگلے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور کیا میرے میں فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی طلوع اٹھائی، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو